بھائی صفیہ بیگم کہاں رہ گئیں؟ چائے تیار کر رہی ہوں، آپ تب تک اخبار دیکھ لیجئے۔ کیا فائدہ اخبار دیکھنے کا، روز ایک ہی جیسی خبریں ہوتی ہیں۔ لو، لا حول ولا قوت، اخبار کے فرنٹ پیج پر کیا عجیب و غریب اشتہار چھاپ دیا ہے، پنک توبر۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کیسا اشتہار؟ کیا کہہ دیا انہوں نے اس اشتہار میں؟ لکھتے ہیں ایشیائی خواتین میں بریسٹ کینسر میں اضافہ، اور دوسرا پوائنٹ کہ بریسٹ کینسر کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں۔ بھائی ہم کیوں جانیں گے؟ تیسرا پوائنٹ، بریسٹ کینسر کی سرجن خود اس مرض کا شکار ہو گئی۔ لو جی، ڈاکٹر صاحبہ خود اس مرض کا شکار ہو گئی تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو کیا برائی ہے اس اشتہار میں؟ سب کو پتا ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ بھئی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کسی کو فون کرو تو بیچ میں جو اشتہار چل رہا ہوتا ہے، اخبار دیکھو تو فرنٹ پیج پر جو اشتہار چھپا ہوتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، بلکہ میں بھی کئی دنوں سے چیک اپ کروانے کا سوچ رہی تھی۔ کوئی گلٹی سی بنی ہوئی ہے جس میں درد محسوس کر رہی ہوں۔ ارے اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر میرے دوست ہیں نا وہ ڈاکٹر واحد، جی بھئی ہمارے گھر آ رہے ہیں، انہی سے چیک کروا لیتے ہیں۔ لو وہ آئی گئے، آئیے آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیے آئیے نا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ اچھا، ذکر خیریت سے ہونا چاہیے۔ ویسے کیا بحث چل رہی تھی بھابھی سے؟ اخبار میں یہ اشتہار آ گیا تھا جو ان کو بہت برا لگا۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، بھئی بچے دیکھنا تو اچھا نہیں لگتا۔ یہ والا اشتہار؟ ہاں یہ تو ایک بیماری کے متعلق اویئرنیس ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں ایسے اشتہار کیوں پسند نہیں کیے جاتے، اور اس سے جڑی خبریں بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی بریسٹ کینسر کی پہلی سٹیج پر تشخیص 4% سے بھی کم ہے، اچھا، اور پاکستان میں ہر 9 میں سے 1 خاتون کو بریسٹ کینسر کا خطرہ ہے۔ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اچھا ہو گیا آپ آ گئے، میں بھی کچھ دنوں سے ایسا فیل کر رہی ہوں۔ ذرا مجھے اس کے بارے میں بتائیں تو صحیح۔ ہاں، دیکھنا یہ ہے کہ بریسٹ کینسر یا چھاتی کا سرطان ہے کیا۔ خدا نخواستہ عورتوں کو ہونے والے کینسر میں اب بریسٹ کینسر سر فہرست ہے۔ یہ مرض عام طور پر 50 سے 60 برس کی عمر والی عورتوں میں پایا جاتا تھا، لیکن اب تو کم عمر خواتین بھی اس بیماری میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ اوئے ہوئے، یہ صرف ہمارے ہی ملک میں ہو رہا ہے سر صاحب؟ نہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ بیماری عام پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کی سب سے پہلی علامت گلٹی ہوتی ہے۔ اگر کسی خاتون کو چھاتی میں یہ تبدیلی محسوس ہو تو اسے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات اور، جی، ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھاتی کے سرطان کی دوسری علامت چھاتی یا بغل میں سوجن اور چھاتی کی جلد کی رنگت تبدیل ہونا ہے۔ اوکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چھاتی کی شکل میں تبدیلی یا جلد میں خراش اور کھجلی ہونا ممکنہ طور پر بریسٹ کینسر کی علامت ہے۔ اوکے، ٹھیک۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ چھاتی میں کھچاؤ اور کسی بھی حصے میں تکلیف ہونا بریسٹ کینسر کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں اس میں۔ اچھا، ہاں دیکھیں، اپنی روزمرہ روٹین اور طرز زندگی میں چند تبدیلیاں کر کے چھاتی کے سرطان کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، وہ آپ ترقی یافتہ ممالک کی بات کر رہے تھے۔ جی ہاں، امریکہ میں صحت عامہ کے نگران ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، جس کا مخفف CDC ہے، کے مطابق مستقل مزاجی سے ورزش اور معتدل وزن بریسٹ کینسر کے خطرات کو کم کر سکتا ہے۔ اوکے، جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی خواتین جو بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، ان میں بریسٹ کینسر کے خطرات کم دیکھنے میں آئے ہیں۔ ہمارے ہاں چھاتی کے سرطان میں اضافے کی ایک بڑی وجہ شرم بھی ہے۔ بات تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹھیک ہے، آپ کی باتوں سے تو بڑی تشویش ہوئی۔
اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ علاج کیسے ممکن ہے؟ چھاتی کا کینسر چھاتی کے خلیوں میں تیار ہوتا ہے. عام طور پر کینسر یا تو لوبولس یا چھاتی کی نالیوں میں بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ لوبولس کیا ہے؟ آسان لفظوں میں بتائیں. دیکھیں، لوبول وہ غدود ہیں جو دودھ پیدا کرتے ہیں اور نالیاں دودھ کو غدود سے نپل تک پہنچاتی ہیں. اوکے. کینسر چھاتی کے اندر فیٹی ٹیشو یا ریشہ دار کنیکشی ٹیشو میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ابتدائی مرحلے میں ایک ٹیومر بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے، لیکن بعد میں ڈاکٹر صاحب آپ کینسر کے اسٹیجز کی بات کر رہے تھے، اور یہ بتائیے کہ اسے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ چھاتی کے کینسر کو روکنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک راستہ اسٹیج 0 سے 4 یعنی کہ 0 سے 4 تک یہ ڈکٹل کارسنوما انسٹیو کے نام سے جانا جاتا ہے. اوکے. کل 4 اسٹیجز ہیں. پہلی اسٹیج پر اگر اس کو پکڑ لیا جائے تو اتنا خطرناک نہیں ہوتا. اوکے. ہاں، لاپرواہی سے اگر چوتھی اسٹیج پر آ جائے تو کینسر پھر پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے، عام طور پر ہڈیوں، جگر، دماغ یا پھیپھڑوں تک. اور پھر ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ علاج اس کا دیکھیں، اگر ڈاکٹر کو یعنی کہ جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہو اس کو چھاتی کے کینسر کا شبہ ہو تو وہ میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ دونوں کی تجویز کر سکتا ہے. اچھا. اگر ان میں کچھ ظاہر نہ ہو تو ڈاکٹر بریسٹ بایوپسی کروا سکتا ہے. اب بایوپسی کیا ہے؟ جی بتائیے نا. اس ٹیسٹ میں مشکوک جگہ سے ٹیشو کا نمونہ لیا جائے گا تاکہ اس کی صحیح طریقے سے جانچ کی جائے. تو جناب اب آتے ہیں علاج کی طرف. جی بالکل. اس کا علاج کئی عوامل پر منحصر ہے. مثلا کینسر کی قسم کیا ہے اور مرحلہ یعنی کہ اسٹیج کیا ہے. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہارمونز کے لیے انسان کی حساسیت دیکھنی ہے. بالکل ٹھیک. نمبر 3 پیشنٹ کی عمر، اس کی مجموعی صحت اور فرد کی ترجیحات. اس کے علاوہ چند اور اہم چیزیں ہیں. مثلا ڈاکٹر صاحب وہ کیا؟ مثلا ریڈیشن تھراپی. نمبر 2 سرجری. نمبر 3 حیاتیاتی تھراپی یا ہدف ڈرگ تھراپی. اوکے. نمبر 4 ہارمونز تھراپی. اور نمبر 5 کیمو تھراپی وغیرہ وغیرہ. تو جناب اب آتے ہیں ہم اس کی روک تھام کی طرف. ڈاکٹر صاحب چھاتی کے کینسر کو روکنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب پلیز، یہ اگر کوئی طریقہ ہے کہ اس کینسر کو روکیں کیسے تو ضرور بتائیں. جی، زندگی کے کچھ طور طریقے اور آپ کے فیصلے چھاتی کے کینسر کے ساتھ ساتھ دیگر اقسام کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کر سکتے ہیں. اوکے. مثلا الکحل اور سگریٹ کے استعمال سے اوائڈ کریں. پرہیز کریں. ہاں بالکل، میں تو کہتا ہوں پرہیز کیا، چھوڑ ہی دیں. اوکے. ضرورت ہی نہیں ہے. نمبر 2 تازہ پھلوں اور سبزیوں کو اپنی غذا بنائیں. اوکے. روزانہ کی بنیاد پر ورزش کو اپنا معمول بنائیں. ٹھیک ہو گیا. صحت مند باڈی ماس انڈیکس کو برقرار رکھے. اور خواتین کوشش کریں نیو بورن بیبی کو اپنا دودھ پلائیں. اس طرح بچہ بھی صحت مند، خود بھی صحت مند. واو، بچہ بھی صحت مند اور خود بھی صحت مند. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.